اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 23 تا 32 میں اہل کتاب کو ان کے اس غلط تصور پر تنبیہ کہ وہ چند دن سے زیادہ جہنم میں نہیں رہیں گے، مسلمانوں کو ایک دعا کی تلقین، نیز اہل ایمان کو تلقین کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں اور کافروں کو رسول اللہ کی پیروی کرنے کی دعوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے کچھ حصہ تورات، انجیل وغیرہ دیا گیا ہے، جب وہ کتاب الہی یعنی قرآن کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو پھر ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے اور یہ لوگ ہیں ہی روگردانی کرنے والے۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ ان کے اس طرز عمل کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا جہنم کی آگ مس بھی نہ کرے گی، اور ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے بارے میں بڑی غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ کہا کیجئے کہ اے اللہ، اے تمام سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا کرے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ ہر قسم کی بھلائی تیرے ہی اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور تو ہی بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق عطا کرتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی شخص مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، سوائے یہ کہ تمہیں
ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا طرز عمل اختیار کرنا پڑے، اور اللہ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، کیونکہ آخر کار تم سب کو اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله۔ آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، خواہ تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ خوب جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی ہر نیکی کو اپنے سامنے پائے گا، اور ہر برائی کو بھی جو اس نے کی تھی۔ اس وقت وہ آرزو کرے گا کہ کاش میرے اور اس برائی کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو جاتا، اور اللہ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ یہ اس کی شفقت ہے کہ وہ آج تمہیں اس آنے والے برے وقت سے خبردار کر رہا ہے۔ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ نہایت بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو یقین جانو کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔